السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دو سوالات دیکھ لیتے ہیں آج برزخ سے متعلق۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ سر کیا برزخ کا جو جہان ہے، جو عالم ہے، اس دنیا کے عالم سے بہتر ہے یا نہیں؟ دیکھیں، برزخ کا جہان ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو نیک عمل کر گئے، جو اپنے رب کو راضی کر گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنی قبروں میں رکھے جاتے ہیں تو منکر نکیر کے آنے سے قبل ان کے اعمال صالحہ انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ کہیں سے نماز، کہیں سے زکوٰۃ، کہیں سے صدقات، کہیں سے دیگر اعمال صالحہ، کہیں سے روزے۔ اور جب منکر نکیر آتے ہیں تو یہ اعمال صالحہ گارڈ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، قبر کے سوالات میں اللہ سبحانہ و تعالی کی خاص مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے کہ انہیں ثابت قدمی ملتی ہے، انہیں ایک اسٹرینتھ ملتی ہے کہ وہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب صحیح معنی میں دے سکیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مومنین کے لیے خاص کرم ہے۔ تو اگر تو ہم ایسی زندگی گزار کے گئے ہیں کہ رب راضی ہے تو عالم برزخ بہت بہتر ہے، اور اگر ایسی زندگی گزار کے گئے ہیں کہ ہم نے اپنی آخرت برباد کر لی ہے تو پھر عالم برزخ جو ہے وہ اور سنگین ہے۔ دنیا میں تو الٹے پھلٹے کام کر کے جو ہے اپنے تئیں گناہ سمیٹتے رہے، دنیا تو برباد کرتے ہی رہے، آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ اچھا، وہ ایمان والے جو گناہ گار ہیں، اس سے متعلق میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو وہ اپنا رحم ان پہ کرتا ہے، اپنا کرم ان پہ کرتا ہے، انہیں بخش دیتا ہے، ان پر سے عذاب کو اٹھا دیتا ہے اور انہیں برزخ کے مقامات میں سے کسی مقام میں داخل فرما دیتا ہے۔ جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ برزخ میں مومنین کے بھی مختلف مقامات ہیں، کوئی کسی مقام پر ہے، کوئی کسی مقام پر ہے، سب اعلیٰ علیین میں نہیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو کافر ہیں، جو عذاب میں مبتلا ہیں، وہ تو پھر عذاب میں مبتلا ہیں، وہ سجن میں ہیں، وہ جیل میں ہیں، قید خانے میں ہیں، اور وہاں پہ پھر مختلف اور درجات ہیں کہ منافقین کا عذاب مختلف ہے، اور کفار کا، مشرکین کا عذاب مختلف ہے، اور مرتدین کا عذاب، اور اسی طرح گنہگار مسلمانوں کا، مختلف لوگوں پر مختلف اس میں عذاب ہے۔ تو ایمان والوں پر اللہ کا یہ کرم کہ وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے انہیں معافی مل جائے ایک وقت کے بعد، یا پھر ان کی اولاد جو پیچھے رہ گئی ہے وہ ان کے لیے دعائیں کرے، ایصال کرے، یا ان کے صدقہ جاریہ ان کے لیے قبر سے کے عذاب سے چھٹکارے کا سبب بن جائیں۔ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ان پر سے عذاب کو اٹھا کر انہیں اچھے لوگوں میں داخل کر دیا جائے، اور اس پر میں نے آپ کو پہلے بھی بہت ساری واقعات بتائے تھے اور اس پہ انفارمیشن دی تھی۔ اچھا، مثال کے طور پہ کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت کے پاس سے آپ گزرے جو اپنی بچی کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے عورت کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میری بچی ہے، میں اس سے دوبارہ ملنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ واپس اس جہان میں آ جائے، دوبارہ زندہ ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بچی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر قم بإذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے، یہ کہا تو بچی جو ہے وہ اپنی قبر سے اٹھ کے بیٹھ گئی، اور وہ حیرت کدے میں تھی اور کہنے لگی کہ مجھے کیوں اٹھایا، مجھے اس جہان میں واپس نہیں آنا، اور مجھے واپس اس جہان میں بھیج دیں جس جہان میں تھی۔ تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پھر وہ بچی جو ہے وہ فوت ہو گئی، اس کی قبر برابر کر دی گئی۔ تو وہ لوگ جو وہاں چلے جاتے ہیں اور بہت اچھے حال میں ہوتے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں آنا چاہتے، اس دنیا کے مصائب و مشکلات اور تکلیف کو نہیں سہنا چاہتے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جنہیں وفات کے بعد حیات دی گئی، موت کے بعد زندگی بخشی گئی، اور اس دنیا میں وہ واپس آئے،
لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص نشانیاں تھیں، یہ عام اصول نہیں ہیں۔ اور اسی اصول پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض جانوروں کو موت کے بعد دوبارہ زندگی بخشی، لیکن یہ عام بات نہیں ہے، وہ کسی خاص مواقع پہ ایسے کیا تھا، جس کے متعلق میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ مثال کے طور پہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا جو بالکل ختم ہو گیا تھا، چورا چورا ہو گیا تھا، 100 سال گزر گئے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اثر نو زندگی بخشی۔ تو چوپایوں کا یہ معاملہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر پرندوں کی بات ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ 4 پرندے سورہ بقرہ میں جن کا ذکر ہے، حضرت عزیر کا بھی، ان کے گدھے کا بھی یہ سورہ بقرہ میں ذکر ہے۔ وہ 4 پرندے جنہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح فرمایا اور پھر ان کو مختلف مقامات پہ رکھا اور پھر بلایا تو وہ 4 پرندے اڑتے چلے آئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی مچھلی کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورہ کہف میں کہ وہ مردار تھی لیکن ایک مقام پر پہنچی تو زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، لیکن یہ بعض معاملات تھے جن میں بعض سبق چھپے ہوئے تھے، اس کے لیے معاملے ہوئے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ لوگ جو دیدار خداوندی کے لیے گئے تھے اور وہ لوگ وہاں پر مر گئے، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی بخشی۔ پھر ایک اور قوم تھی جو موت کے ڈر سے نکل کھڑی ہوئی تھی اپنے شہروں سے، اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ تو پھر اللہ کے ایک پیارے نبی حضرت حزقیل علیہ السلام جب اس قوم کے پاس سے گزرے، ان کی قبروں کے پاس سے گزرے، اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اس قوم کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور اس کے بعد وہ رہے اور اپنی زندگی گزاری، وہ بھی ایک ہمارے سامنے آتا ہے۔ تو ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ، پھر یہ واقعہ، پھر اس کے علاوہ اس شخص کا واقعہ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہ چلتا تھا، تو اللہ نے کیا کہا کہ کوئی سی بھی گائے ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو، جو مر گیا ہے اسے مارو، وہ اٹھے گا، قاتل کا نام بتائے گا اور پھر دوبارہ مر جائے گا۔ تو وہ بھی ہمارے سامنے ایک اس طرح کا واقعہ ہے، لیکن یہ وہ واقعات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی حکمت کے تحت بیان فرمائے ہیں، یہ عام معمول نہیں ہے، کیونکہ یہ واقعات کے سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں اچھا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی اٹھ کھڑے ہوں۔ تو اگر وہ اعلیٰ مقامات میں ہیں تو واپس ویسے ہی نہیں آنا چاہتے، اور اگر وہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، آپ ان کے لیے ایصال کرتے رہیں، آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے رہیں، آپ ان کے لیے کوئی ایسے معاملات کر دیں جس سے وہ وہاں خوش ہوئیں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ وہ آپ کے اچھے عملوں سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کے نیک عمل جب ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی انہیں تحفتاً ملتے ہیں۔ اگر وہ آلریڈی اچھے مقامات میں ہیں تو ان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور اگر اچھے مقامات میں نہیں ہیں تو ان پر آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر اسی سے متعلق ایک اور سوال جو ہے پچھلے درس میں آیا تھا کہ ایک بچی کا انتقال ہو گیا، شی واز جسٹ 11 ایئرز اولڈ، لیکن ذہنی طور پر وہ 1 سال کی بچی کا دماغ بھی نہیں رکھتی تھی۔ تو اس پر بھی ہم نے پہلے بات کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ نابالغ جو فوت ہوتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کی زیر پرورش برزخی حیات میں ہوتے ہیں، اور اس پر ہم نے بڑی تفصیل سے ایک پوری پلے لسٹ بنائی ہے کہ نابالغ فوت شدہ بچوں سے متعلق ایک پلے لسٹ موجود ہے، وہاں پر جا کر آپ دروس کو سن سکتے ہیں، بہت آسانیاں ہو جائیں گی۔ اچھا، اسی طرح وہ سوال میں ایک اور اینگل نکلتا ہے کہ نابالغ کے علاوہ جو لوگ اپاہج ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہوتے ہیں، تو کیا برزخ میں بھی وہ ایسی رہیں گے، جنت میں بھی وہ ایسی رہیں گے؟ نہیں جی، ہماری جو فزیکل ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں نا، چاہے وہ مینٹل ہوں یا چاہے اور کسی بھی قسم کی ڈسیبلٹی ہو، اس کا تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے، نہ کہ ہماری روح سے ہوتا ہے۔ برزخی حیات ایک روحانی حیات ہے جہاں روح کو سپیریورٹی حاصل ہے جسم کے ایک تعلق کے ساتھ۔ یہاں پر تو روح جسم کے اندر ہے تو جسم کے تحت ہے، لیکن جیسی روح جسم سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اب آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر سے وہ پردے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلے تو فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی، اب فرشتوں کا مشاہدہ کر رہی ہے، فرشتوں کو دیکھ رہی ہے، فرشتوں کی صورتوں کو دیکھ رہی ہے، فرشتے اسے لے رہے ہیں، فرشتے اسے کفن دے رہے ہیں، فرشتے اسے لے کے جا رہے ہیں، وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ آنن فانن۔ دنیا میں تو جسم کی اتنی سپیڈ نہیں ہے جتنی روح کی سپیڈ ہوتی ہے کہ ایک لمحے میں وہ پہنچ جاتی ہے آسمانوں میں۔
تو روح جو ہے اپنی کیپیبلٹیز رکھتی ہے. یہاں چونکہ زندگی میں ہم مٹیریل ورلڈ میں ہیں تو روح جسم کی تحت آ گئی، اور جب یہاں سے نکل جاتی ہے تو روح جو ہے اپنے کمال پہ ہوتی ہے. تو وہ ایک روحانی، اس کو اب جسم کے اندر کوئی بھی کمی ہو نا، ذہنی کمی ہو یا کوئی اپاہجی ہو، تو وہ روح اپاہج نہیں ہوتی، روح کامل ہوتی ہے. لیکن اب چونکہ وہ جسم میں قید ہے تو جسم کے مطابق ہے. اب جب وہ جسم سے نکل گئی تو پھر اپنے اوج کمال پہ پہنچ گئی. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اپاہج ہونا یا نابینا ہونا یا گونگا ہونا یا بہرا ہونا یا ہاتھ پاؤں سے مفلوج ہونا یا کسی بھی اور قسم کی جسمانی کمی ہونا، پاگل دیوانہ ہونا یا کوئی بھی اور لرننگ ڈسیبلٹی ہو، کسی کو کوئی فوبیے ہوں، یہ مختلف قسم کی چیزیں، ان کا تعلق آپ کی جسمانی چیزوں سے، آپ کی نفسیات سے تو ہو سکتا ہے، روحانیت سے نہیں ہوتا. تو کیونکہ اب روح جسم کی تحت ہے تو اس لیے وہ ان چیزوں کا اطلاق روح پر بھی ہو جاتا ہے. تو اینی وے آئی ہوپ اٹ ہیلپس یو ان دیٹ. تو یہی اسی طرح جنت میں جب یہ داخل ہوں گے تو انسان مکمل داخل ہوگا. بے شک دنیا میں اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو جنت میں وہ کامل، مکمل، پرفیکٹ انسان کے طور پہ جنت میں داخل ہوگا. کوئی اندھا آدمی جنت میں اندھا نہیں داخل ہوگا، کوئی بہرا جنت میں بہرا نہیں داخل ہوگا، کوئی گونگا جنت میں گونگا نہیں داخل ہوگا، کوئی اپاہج جنت میں اپاہج نہیں داخل ہوگا، کوئی دیوانہ جنت میں دیوانہ نہیں داخل ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی شفائے کاملہ اور مکمل طور پہ جب جنتی کا جسم بنایا جائے گا نا، اسے دیا جائے گا وہ جسم، تو وہ جنت کے اعتبار سے ہوگا. تو اس لیے یہ ساری آزمائشیں، ساری کمیاں دنیا کی زندگی سے متعلق ہیں. اس لیے جنت میں آپ کتنا بھی کھا لیں، کتنا بھی پی لیں، کوئی آپ کو ڈیزیزز نہیں ہوں گی. دنیا میں ایسا نہیں کر سکتے. آپ کھا رہے ہیں، دین یو ہیو ٹو برن یور کیلوریز، اور آپ ایک اس میں رینج میں رہ کے کھاتے پیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہونا کہ کہیں ہارٹ کا مسئلہ ہو جائے، کہیں میرے کولیسٹرول نہ بڑھ جائے، کہیں مجھے شوگر کا مسئلہ نہ ہو جائے. یا جو شوگر پیشنٹس ہیں انہیں بڑی احتیاط سے کھا رہے ہیں، کوئی انسولین کے انجیکشنز لے رہے ہیں یا دوائیاں مختلف معاملات چل رہے ہیں. تو وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. تو عالم دنیا کے بعض معاملات ہیں جو عالم دنیا تک محدود ہیں، اس کا تعلق عالم برزخ سے نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا تعلق جو ہے وہ عالم جنت سے ہے. آئی ہوپ کہ دس آنسرز a lot of questions جو آپ کی طرف سے آئے تھے. اور اسی طرح ایک سوال یہ بھی آیا تھا کہ پھر ہم اگر اپنے مرحومین سے خواب میں ملنا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق کوئی عمل. میں نے آپ سے ایک عمل شیئر کیا تھا بہت سال پہلے، وہ اب بھی پڑا ہے چینل کے اوپر. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن ایک عمل ڈیفائنڈ ہے کتابوں میں، وہ میں نے آپ سے شیئر کر دیا تھا. لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ عمل کرنے والے، بعض لوگوں میں سے آپ نے مجھے بتایا، آپ میں سے بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے یہ عمل کیا اور وہ اپنے پیاروں سے خواب میں مل سکے، اور بعض نے کہا کہ ہم نے عمل کیا لیکن ہمارے پیاروں سے ملاقات نہیں ہو سکی. تو I mean as I said کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. ایک چیز ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں کرے، لیکن آپ نے مایوس نہیں ہونا، دل برداشتہ نہیں ہونا کہ وہ ہمارے خواب میں کیوں نہیں آ رہے، ہمارے خواب میں کب آئیں گے. ان کا خواب میں آنا یا کب آنا یہ آپ کی ان سے کسی بھی قسم کے کنیکشن کو ویک نہیں کرتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.